بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہباز شریف کا بہت بڑا بلنڈر، اس کے بعد ایرانی ریولوشنری گارڈز کا شدید ترین رد عمل، اور اس کے بعد شہباز شریف کی پالش۔ آخر کس کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ اور پھر شہباز شریف سے بالکل معذرت خوانا انداز میں کس نے یہ ساری گفتگو کروائی ہے بعد میں؟ اس پہ آتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ لیکن سب سے پہلے آج پھر جرنیلوں نے اپنی بدماشی جاری رکھی ہے۔ عمران خان کی بہنیں ایک بار پھر اپنے بھائی سے ملاقات کرنے آئی ہیں اور جرنیلوں نے ملاقات نہیں ہونے دی۔ ثابت صرف یہ کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں اگر ہماری غلامی کرو گے تو ہی کچھ کر سکتے ہو، ورنہ تمہارے بنیادی ترین حقوق، یعنی بہن کا بھائی سے ملنا ایک بنیادی ترین حق ہے، تم وہ بھی ایکسرسائز نہیں کر سکتے اگر ہمیں سجدہ نہیں کرو گے، ہماری غلامی نہیں کرو گے، نواز شریف نہیں بنو گے، تو پھر تمہارے لیے ملاقات تک بھی ممکن نہیں ہے۔ صرف طاقت دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ سکی کوششیں ہیں، کیونکہ اپنے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ بندہ ہو نا، کوئی تگڑا ہو، کوئی مال پانی پڑا ہو، کوئی بینک بیلنس تگڑا ہو، کوئی اپنا، پھر بندہ طاقت دکھاتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا، یہاں پہ وہ حال ہے۔ ایک جھٹکا، ایک معاشی جھٹکا پاکستان برداشت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا اس ٹائم، جو انہوں نے ہماری معیشت کا حل کر دیا ہے، اور غریب کا وہ کچومر نکالا ہے کہ وہ بیچارے بچوں کی روٹی پورا کرنے میں ایسے بزی ہوئے ہیں کہ انہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ بچوں کو کھلائیں کیا، بچوں کو پہنائیں کیا۔ لیکن ضد کہاں لگی ہوئی ہے کہ عمران خان کی بہنوں سے ملاقات نہیں ہونے دینی ہم نے۔ اور پھر جب کوئی کہتا ہے کہ یار اڈیالہ کے باہر 10,000 بندہ نہیں آیا، تو لوگ سوال پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ تو بہنوں کے کسی بیان کو سنجیدہ لیتی ہی نہیں ہے، بہنوں کی کسی کال کو سنجیدہ لیتی نہیں ہے، تو لوگ کیسے آئیں گے؟ ایک منظم سیاسی جماعت کی جب تک بیکنگ نہ ہو، انلس آپ انقلاب کی کال دے رہے ہیں کہ چڑھ دوڑو، اور انقلاب کی بھی کال تو نہیں دی جاتی۔ انقلاب تو ایک دن ہوتا ہے، لوگ باہر نکلتے ہیں اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہم نے آگے ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ انقلاب لوگوں کی تعداد ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نکل آتے ہیں باہر۔ جب سری لنکا میں لوگ باہر نکلے، جب بنگلہ دیش میں لوگ باہر نکلے، تو وہ یہ سوچ کے نہیں نکلے تھے کہ ہم نے بس انقلاب لا کے حکومت بدل دینی ہے۔ وہ پہلے باہر آئے جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی تعداد بھی بڑی زیادہ ہے اور لوگ تیار ہیں قربانی دینے کے لیے، تو پھر وہ انقلاب میں تبدیل ہوتا ہے۔ انقلاب پہلے دن سے نہیں شروع ہوتا، پہلا بندہ انقلاب لے کے نہیں نکلتا، پہلا بندہ احتجاج کرنے نکلتا ہے۔ احتجاج انقلاب میں بدلتا ہے ہمیشہ، وہ شروع انقلاب سے نہیں ہوتا۔ تو پھر کسی نے کہا کہ یار، اور یہ اچھا پوائنٹ آئی تھنک سالار سلطان زئی نے اٹھایا، کہ بیرسٹر گور جاتے ہیں گلگت بلتستان تک اکیلے، پارٹی کا سیکرٹری جنرل کہیں آتا ہے اکیلا۔ یعنی پارٹی کا ایک وزن ہونا چاہیے نا، یہ کوئی ٹانگا پارٹی ہے کہ دنیا کی ٹاپ 10-15 پارٹیز میں سے ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی، لیکن ان کا لیڈر ہو، سیکرٹری جنرل وہ اکیلا جا رہا ہوتا، ساتھ عوام نہیں ہوتی، ساتھ بندے نہیں جڑے ہوئے ہوتے۔ اس پہ وہ کہیں گے جی کہ ہم نہیں کرنا چاہتے، لوگوں پہ مقدمے ہوتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، ہم غیر ضروری طور پہ لوگوں کو جیلوں میں نہیں ڈلوانا چاہتے۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ پھر تو عمران خان جو کرتے تھے، کیا آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط تھا کہ عمران خان کے ساتھ لوگ جڑ جاتے تھے اور آ جاتے تھے، ماریں بھی کھاتے تھے، آنسو گیس بھی برداشت کرتے تھے، جیلوں میں بھی چلے جاتے تھے، لیکن اپنے لیڈر کی حفاظت کرتے تھے۔ لیکن اس سب سے بڑھ کے ایک میسج جاتا تھا کہ عوام کی کتنی بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ صرف جیل کی پیشی کے لیے آتی ہے یا عدالت کی پیشی کے لیے آتی ہے۔ تو سیاسی جماعت کے پاس اور ہوتا کیا ہے؟ ہتھیار تو ہوتے نہیں ہیں۔ کوئی لاجک مجھے سمجھا دینا ان لوگوں کا کیا ہے؟ کیا ہتھیار ہو سکتے ہیں سیاسی جماعت کے پاس؟ یہ کوئی ایم کیو ایم تو ہے نہیں جس کو فوج نے خود ہتھیار دیے ہوئے تھے۔ سیاسی جماعتیں عوام کی تعداد سے ہی لڑتی ہیں، وہ عوام کی تعداد ڈسپلے پہ رکھتی ہیں بار بار کہ یہ دیکھو کتنی عوام ہمارے ساتھ، اچھا یہ دیکھو کتنی عوام ہمارے ساتھ، اچھا آپ دوبارہ دیکھو کتنی عوام ہمارے ساتھ ہے۔ اور عمران خان یہی تو کر رہے تھے، بار بار جلسے، بار بار لانگ مارچ، بار بار کالز کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو عوام میرے ساتھ کھڑی ہیں۔ لیکن یہ عجیب و غریب کی عادت بن گئی ہے کہ اکیلے چل پڑتے ہیں، اور جی میری گاڑی کو روک دیا تھا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ آپ کے ساتھ بندے اتنے ہونے چاہیے کہ وہ آپ کی گاڑی روک ہی نہ سکیں، کم از کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں۔ اینی وے، تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ یہ سمجھ لیں آپ کہ بس برا ہی حال ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف، میں نے جب یہ سٹیٹمنٹ دیکھی، ایران کی فارس نیوز ایجنسی جو ہے ان کی طرف سے یہ خبر شیئر ہوتی ہے
کہ شہباز شریف claim about Iran's missile negotiation stems from lack of information. کہا جاتا ہے کہ یہ جو فارس نیوز ایجنسی ہے یہ خاص طور پہ ایرانین ریولوشنری گارڈز کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی طرف سے خبریں دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ شہباز شریف نے جو کلیم کیا ہے کہ ایران اور یو ایس کی میزائل نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، یہ ان کی لا علمی کا نتیجہ ہے۔ شہباز شریف کے بارے میں یہ بات کر رہی ہے فارس نیوز ایجنسی۔ Today's statement by Pakistan's Prime Minister regarding the fact that in the next round of Tehran-Washington negotiations, in addition to the nuclear issue, discussions will also take place about the ballistic missile वगैरह. According to this report, officials from the Iranian negotiation team have emphasized that the issue of missiles is fundamentally not on the agenda of the negotiations. And the text of the published memorandum of understanding also clearly indicates that such topics are not on the agenda. پھر اس کے بعد تیسرا جو پارٹ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ اتنی زیادہ ٹرانسپیرنسی تو ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود فارس نیوز ایجنسی جو تیسرا ٹویٹ کرتی ہے وہ لکھتی ہے کہ فارس نیوز ایجنسی سورسز انڈیکیٹ دیٹ پاکستان کرنٹلی پلیز نو سگنیفیکنٹ رول ان میڈیٹنگ دیز نیگوسیشنز اینڈ پرائم منسٹر شہباز شریف اسٹیٹمنٹ آر پرائمرلی ایمڈ ایٹ ایمپلیفائنگ دا کنٹریز intermediate role, whereas Qatar is currently playing the most effective part in this regard. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اگر یہ واقعی ہے۔ دیکھیں بہت ساری ایسی نیوز ایجنسیاں بنائی ہوئی ہیں نیتن یاہو کے لوگوں نے بھی، جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ کام کر رہی ہیں لیکن ہوتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ خبر آتی ہے، میں نے اس کو نظر انداز کر دیا، میرے ساتھ کسی نے شیئر بھی کی، میں نے نظر انداز کر دیا۔ میں نے کہا یار جھوٹی خبر ہے، ایسی بات کر رہے ہیں۔ شہباز کیوں کہے گا کہ بیلسٹک میزائل کی نیگوسیشن ہوتی ہے؟ میرے جیسے لے مین کو بھی پتا ہے کہ بیلسٹک میزائل تو ایران بات ہی نہیں کرے گا، اس پر تو کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نیگوسیشن ہو۔ پھر شہباز شریف کا یہ کلپ میری نظر سے گزرتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ شہباز یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ ذرا سنیں۔ I would say with fullest command at my domain that this MOU does not mention about ballistic missiles. It was never on the table. It was never on the agenda. And Iranian side never wanted to even discuss about it. So that is not an impression. That is a fact of matter. So there should be no second thoughts about it. It must not be misconstrued. Because there are spoilers all over the world to scuttle this peace deal. They don't want Iranian nation, great nation, to come out of this ashes of war. میں نے یہ اسٹیٹمنٹ سنی تو میں نے سوچا یہ شہباز شریف کلیریفیکیشن کیوں دے رہا ہے ایرانی وفد کو سامنے بٹھا کے کہ ایم او یو کے اندر تو بیلسٹک میزائل کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، بلکہ یہ کلیئر ہے کہ ایران تو اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اب اس نے بڑی چالاکی سے بات کی ہے، بڑی چالاکی سے بات کی ہے۔ پھر مجھے اس کی اسمبلی کی تقریر مل گئی، کیونکہ میں کہاں سنتا ہوں شہباز شریف کو، بھائی اس بندے کو سن کے کس نے اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ تو مجھے پتا چلا کہ یار اصل خبر تو بڑی خطرناک ہے اور یہ بہت بڑی سازش کی گئی ہے، اور کس کو خوش کرنے کے لیے کی گئی ہے؟ دنیا میں صرف ایک ملک ہے، دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو کہتا ہے کہ ایران کے پاس بیلسٹک میزائل نہیں ہونے چاہیے، ایک ملک ہے خاص طور پہ جو یہ چاہتا ہے۔ اب سنیں شہباز کی اصل سٹیٹمنٹ کیا تھی اور کہاں سے یہ ساری کنٹروورسی نے جنم لیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان نہ صرف جنگ بندی ہو چکی ہے بلکہ اگلے 60 دن میں جبکہ ٹیکنیکل نیگوشیشن ہوں گی اور دوسرے معاملات کے اوپر، چاہے وہ جوہری اثاثے ہیں، چاہے وہ بیلسٹک میزائلز ہیں، چاہے ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں، ان کے اوپر گفتگو ہوگی، اور پوری امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ یہ ایم او یو انشاءاللہ 60 دنوں کے اندر ایک لانگ لاسٹنگ ایگریمنٹ ہوگا جبکہ دنیا میں امن قائم ہوگا۔ تو شہباز شریف نے اپنے منہ سے کہا کہ جوہری ہتھیار، بیلسٹک میزائل اور جو ان کے ایسٹس ہیں، صرف 3 چیزوں کا شہباز نے نام لیا ہے۔ شہباز شریف کبھی بھی ایسی تقریر نہیں کرے گا جس کے خاص پوائنٹس لکھے ہوئے نہ ہوں، یہ شریفوں کا خاصہ ہے، وچ مینس کہ یہ پوائنٹ لکھا ہوا اس کے پاس پڑا ہوا تھا۔ اب وہ کون سا ملک ہے جو چاہتا ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل جو ہے وہ ختم ہو یا ان کی رینج کم کی جائے؟
اور کس کو خوش کرنے کے لیے شہباز شریف اپنی پارلیمنٹ میں یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے اور بعد میں آ کے کلیریفیکیشن دیتا ہے. کلیریفیکیشن ختم نہیں ہوتی بلکہ شہباز کو زیادہ پالش کرنی پڑ جاتی ہے. ذرا یہ سنیں مزید شہباز نے کیا کہا پھر راضی کرنے کے لیے ایرانی وفد کو. Ballistic missiles, and of course, they cannot be double standards, two standards, that some countries can have ballistic missiles and Iran shouldn't have. This is simply, you cannot digest this kind of duplicity. اب مزید ایران کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا کہ کچھ ممالک کے پاس ہوں بیلسٹک میزائل اور ایران کے پاس نہ ہوں. لیکن آپ نے غور کیا ہے کہ شہباز کی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس MOU میں بیلسٹک میزائل کا کوئی ذکر نہیں ہے, جبکہ شہباز شریف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ جو آگے بات ہونے جا رہی ہے 60 دن میں, وہاں پہ سارے معاملات جو ڈسکس ہوں گے اس میں بیلسٹک میزائل بھی ڈسکس ہوگا. یہ نیتن یاہو کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے. کیا آپ کو پتا ہے یہ بات؟ نیتن یاہو کہتا ہے کہ جہاں ان کے نیوکلیئر ایسٹس آپ نے ختم کرنے ہیں, وہاں ان کا بیلسٹک میزائل سسٹم بھی آپ نے ختم کرنا ہے, یا اتنا کرنا ہے کہ اسرائیل تک کوئی میزائل نہ پہنچ سکے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں سوال یہ کرنا ہے کہ یہ کس کی خدمت کر رہے ہیں کہ ایران کی فارس نیوز ایجنسی, ظاہر ہے بیچ میں سپوائلرز بہت زیادہ ہیں, واقعی کوئی ملک نہیں چاہتا, اور خاص طور پہ نیتن یاہو نہیں چاہتا, اور اس کے کچھ اتحادی جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو, یہ ڈیل ہو, نہیں چاہتے. لیکن اس کے باوجود یہ لفظ آنا کہ پاکستان اب کوئی خاص کردار ادا نہیں کر رہا بلکہ قطر کردار ادا کر رہا ہے, اور شہباز شریف کو نالج نہیں ہے کہ اصل میں بات چیت کیا ہونی ہے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے ایران کی فارس نیوز ایجنسی کا. یہ جو پوسٹ ہے یہ فارسی زبان میں ہے, صرف اس کو انگلش ٹرانسلیشن کر کے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں جو وہاں پہ ایکس پہ ہو جاتی ہیں. یہ ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کو جھٹکا لگا ہے بہت بڑا, حالانکہ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے, ہائیسٹ لیول پہ جو وفد ہے ایران کا اس کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے, وزیر خارجہ کو ہوسٹ کر رہا ہے, صدر کو ہوسٹ کر رہا ہے, یہ ہائیسٹ لیول. اور پھر شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ اب جب ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جو جنازہ ہوگا اس میں شہباز شریف شرکت کرنے چاہے گا ان کو اپنی رسپیکٹ پے کرنے کے لیے. دیکھیں پاکستان کے لیے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے. اگر پاکستان میں اس ٹائم کوئی جائز حکومت ہوتی تو یقین مانیں کہ پاکستان کے اس ٹائم وارے نیارے ہو سکتے, کیونکہ سٹینڈ لینے والی حکومت ہوتی تو وہ یہ نہ دیکھتی کہ فلاں ملک مجھے نہیں کرنے دے گا. انہوں نے کہنا تھا کہ اگر آپ نے ایران سے پابندیاں ہٹا دی ہیں تو پھر پاکستان کو پورا حق حاصل ہے کہ پاکستان خریدے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اگر جرنیلوں کا مال پانی سمگلنگ کے تیل سے پورا ہو رہا ہے تو وہ کیا جائز قسم کی امپورٹس ہونے دیں گے ایران سے, جس میں پھر ٹیکس پورا دینا پڑے گا. ہاں پاکستانیوں کو سستا ڈیزل مل جائے گا, پاکستانیوں کو سستا پیٹرول مل جائے گا, جرنیلوں کے کھانچے کم ہو جائیں گے, کیونکہ یہ کروڑوں لیٹر اربوں لیٹر جو ہے وہ سال کا لاتے ہیں, اپنی نگرانی میں لاتے ہیں, ٹیکس کی اس پہ بچت ہوتی ہے اور یہاں پہ فل قیمت پہ بیچتے ہیں, اور ارب ارب کا یہ کھانچہ ہے جو مارا جاتا ہے. اور پتہ ہے اندر خانے میٹنگز میں یہ کیا کہتے ہیں جب حکومتیں ان سے ڈسکس کرتی ہیں کہ جناب بھارت کا بجٹ دیکھیں ملٹری کا کتنا ہے, کیا اتنے بجٹ میں ہم بھارت سے لڑ سکتے ہیں, کیا اتنے بجٹ میں ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ سکتے ہیں. تو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارا بجٹ اتنا ہے, ہم اپنے بجٹ شٹ ایسے ہی پورے کرتے ہیں, اپنے کاروبار سے اپنے فلاں سے ایسے ویسے کھانچے مار کے ایسے ہی پورا ہوتا ہے بجٹ ہمارا, ورنہ نہ پورا ہو. اور پھر ایجنسیوں کا بہت سارا ایسا کام ہوتا ہے جو ہم بتا نہیں سکتے, جس کو آڈٹ نہیں ہو سکتا, اس کے لیے بھی جو ایکسٹرا بجٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے نا وہ ہم یہیں سے پورا کرتے ہیں. یہ کہانیاں ڈالتے ہیں, پھر اب الوطنی آ جاتی ہے, اس لیے کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا. لیکن عمران خان ان کی گیمز کے تھرو کیونکہ دیکھ چکے ہیں, اس لیے عمران خان قبول نہیں. انہیں پتہ ہے کہ عمران خان آئے گا تو سمگلنگ بھی بند ہوگی, پوسٹ کی کاشت بھی بند ہوگی, ہمارے یہ سارے کھانچے بند ہوں گے. عمران خان ملک کو قانون کے مطابق چلانے کی بات کرے گا, تو اس لیے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. اس لیے ملک کو آپ نے کنارے لگا دیا, لیکن عمران خان کو آپ نے باہر نہیں آنے دینا, بہنوں کی ملاقات نہیں ہونے دینی. بڑا خطرناک بندہ ہے عمران خان. وہ یار یہ تو ہمارے پیٹ پہ لات مار رہا ہے, اس ایسے بندے کو کیسے الاؤ کر سکتے ہیں ہم کہ وہ آ جائے اقتدار میں. اینی تو میں آپ کو اس لیے صورتحال بتا رہا ہوں کہ کسی بھی ٹائم یہ ڈیل جو ہے وہ کسی بھی غلط بات کی وجہ سے, کسی غلط لفظ کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے, اور شہباز شریف کو احتیاط کرنی چاہیے تھی.
یہ جو انہوں نے اسمبلی میں ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے، میں کم از کم اس کو یہ کہوں گا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں بیلسٹک میزائل ریڈ لائن ہے ایران کی، ایران کا دفاع ہو ہی نہیں سکتا اگر ان کے پاس بیلسٹک میزائل نہ ہو۔ آج ایران کا بیلسٹک میزائل ختم کر دیں، 2-4 دن میں کھا جانا ہے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو، یہی تو ہے ان کی چیز۔ دیکھیں امریکہ اور اسرائیل نے جو جنگیں لڑی ہیں نا پچھلے 70-80 سالوں میں، وہ ساری جنگیں وہ ہیں جس میں نہ امریکہ پہ ایک بھی گولہ گرا اور نہ اسرائیل پہ ایک بھی گولہ گرا۔ یہ پہلی بار ہے کہ باقاعدہ منظم طریقے سے ان کو پچھلے چند سالوں سے جواب مل رہا ہے اور وہ ایران دے رہا ہے، ورنہ یہ ممالک اپنے ملک کا نقصان نہیں برداشت کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ صرف آفینسو وارز لڑتے ہیں، ڈیفینسو وارز نہیں لڑتے۔ امریکہ کو تو دوسری جنگ عظیم میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، پرل ہاربر میں بھی جو ان کے تھوڑا بہت نقصان ہوا تھا وہ سارے جہاز انہوں نے ریکور کر لیے تھے۔ امریکہ کا کسی جنگ میں اپنے ملک میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ وجہ ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے کہ وہ جنگیں دور جا کے لڑتا ہے، اوفینس پہ لڑتا ہے۔ تو یہی حال نیتنیاہو کے ملک کا ہے کہ وہ بھی اوفینس پہ لڑتے ہیں جنگ، وہ ڈیفنس کی طرف نہیں جاتے۔ وہ پہلی بار جب ڈیفنس کرنا پڑ گیا تو جان کے لالے پڑ گئے، اس لیے جنگ روکنی پڑ گئی، اس لیے مذاکرات کرنے پڑ گئے۔ تو ایسی صورتحال میں بیلسٹک میزائل ایران کسی صورت سیکریفائز نہیں کر سکتا۔ اور اب جو ایران کے شاید ڈرون ہے، کیونکہ اس نے اتنے زیادہ استعمال کیے ہیں کہ ان کا توڑا بن گیا ہے سمجھیں، تو یہ بھی اب اتنے مؤثر نہیں ہوں گے۔ یوکرین جس طرح ایرانی شاید ڈرون کی جو کاپی ہے روس کے بعد ان کا توڑ کرتا ہے، اب پوری دنیا اسی طرح توڑ کرے گی، بلکہ وہ اس کا ماڈرن ورژن بنا لیں گے۔ امریکہ نے یقیناً اب تک بنا بھی لیا ہوگا کیونکہ بہت سارے گرے ہیں، بہت سارے انہوں نے اٹھا لیے ہیں اور انہوں نے ہر چیز دیکھ لی ہے، اس کی چیک کر لی ہے کہ اب پوری دنیا کے پاس یہ ہو جائیں گے جو بھی ممالک ہیں۔ تو ایران کا بیلسٹک میزائل پھر واحد چیز رہ جاتا ہے جو ایک ایلیمنٹ ہے جو ایران کو محفوظ رکھ سکتا ہے، تو ایران اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اور ابھی ایران کے پاس جب پیسہ آئے گا تو ایران باقاعدہ اپنی ایئر فورس بھی شاید بنائے گا، وہ جیٹس بھی لے گا، روس سے لے گا، چین سے لے گا، یہ بات کی بات ہے، لیکن اسے لینے پڑیں گے۔ تو یہ سب کچھ آگے ہونا ہے اور اس میں یقیناً پیسہ جو آئے گا وہ عرب ممالک کی طرف سے ہی آنا ہے۔ یہ جو $300 ارب کا ریکنسٹرکشن ہونا ہے ایران کے اندر، جب پیسے کی اتنی ریل پیل ہونی ہے تو اس سے اتنا کچھ ڈیولپ ہونا ہے کہ ایران اس قابل ہو جائے گا کہ اپنی ایئر فورس بھی کھڑی کر سکے۔ تو ایسے میں سپوائلرز بہت زیادہ ہیں جو نہیں چاہیں گے یہ ہو۔ تو ایسے میں شہباز شریف کو ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان دینے سے پہلے کروڑ بار سوچنا چاہیے تھا۔ آپ کسی کو خوش تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ مذاکرات ناکام ہو گئے، 60 دن میں اگر نتیجہ نہیں نکلتا، یہ چلو تھوڑے زیادہ دن ہو جاتے ہیں، میو میں لکھا ہوا ہے کہ دن بڑھ بھی سکتے ہیں آگے، لیکن اگر ایٹ دی اینڈ آف دس معاملہ سیٹل نہیں ہوتا تو حالات پوری دنیا کے لیے جہاں خراب ہوں گے وہاں پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے، اور یہ بالکل بھی پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ سو امید یہ ہے کہ اس بارے میں سوچا جائے گا۔ اب ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں بات کرنا جو ہے وہ لازمی ہے، اور وہ ہے پاکستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو ڈرامہ لگا ہوا ہے، نظام کو تسلیم کر لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایک اور ڈرامہ یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے، پہلے تو پارلیمنٹ کو تسلیم کروایا گیا پی ٹی آئی سے، اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ اب گڈی گڈی کھیل رہے ہیں، وہ اچکزئی صاحب ہوں، وہ علامہ راجہ ناصر ہوں، وہ آرام سے اپنی تقریر نشینیں کر لیتے ہیں، سب کچھ بس نظام کے ساتھ چلنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک لالی پاپ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو، کیونکہ آزاد کشمیر میں الیکشن آ رہے ہیں، کہ پی ٹی آئی اپنے انتخابی نشان پہ لڑ سکتی ہے الیکشن، یعنی آزاد کشمیر کی الیکشن پی ٹی آئی، آزاد کشمیر ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے کہ لڑ سکتی ہے، اس کو جماعت کے طور پر رجسٹر کیا جائے۔ اگر پی ٹی آئی جماعت کے طور پر رجسٹر ہوتی ہے تو ان کو انتخابی نشان مل جائے گا، اگر بلہ نہیں بھی ملتا تو کوئی ایک نشان مل جائے گا۔ کیا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے پی ٹی آئی کا ایسے؟ اور پھر آزاد کشمیر میں جو موجودہ احتجاج ہو رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے الیکشن میں بھی اگر ڈاکہ ماریں گے تو لوگوں نے کیسا رد عمل دینا ہے، سوچیں نا۔ تو یہ اس قسم کے لالی پاپ دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ گڈی گڈی کھیلیں، ہم آپ کو چھوٹی موٹی در سیاسی طور پہ کامیابیاں دیتے رہیں، بس عمران خان کو بھول جائیں، وہ مائنس ہو جائے گا، آپ سب کے لیے ہم سب خیراں کر دیں گے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ، باہر بیٹھے ہوئے لوگ اس بات پہ راضی ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی عمران خان کو مائنس کر دیں تو ہم خوش ہیں، ستیں خیراں ہو جائیں گی، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ عمران خان اس قوم کو فلاحی ریاست کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے جہاں قانون انصاف کا نظام ہوگا، ظلم اور جبر کا نظام نہیں ہوگا، جہاں جرنیل فیصلے نہیں کریں گے بلکہ ملک کا آئین فیصلے کرے گا کہ کیا ہونا ہے۔ جو کمپرومائز کر رہے ہیں انہیں 1000 بار سوچنا چاہیے اس کے اوپر۔ آپ سے انشاءاللہ پاکستان ٹائم کل دن کو 3 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک اب سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔